مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں ساری دنیا. احمد آباد میں فسادات کس نے کرائے تھے؟ آج جا کے دیکھ لو, وہ ویڈیوز پڑی ہوں گی. احمد ماں باپ کی لاشیں پڑی ہوئی, ایک چھوٹا معصوم بچہ فٹ پاتھ پہ لیٹا ہوا بیٹھا ہوا حسرت سے اپنے ماں باپ کی لاشوں کو دیکھ رہا ہے. یہ ظلم کس نے کروایا تھا؟ تو مودی نے کروایا تھا. تو آج ہمارے ہاں کچھ لوگ مودی کا ساتھ دے رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے. نہ ہم پہلے انڈیا کے دشمن تھے, نہ آج ہم ہیں. نہ ہم پہلے انڈیا کی عوام کے دشمن تھے, نہ آج ہم ہیں. نہ انڈیا کے لوگ پاکستان کے دشمن ہیں. یہ ایک خاص ایک گورنمنٹ ہے جو آخری سانسیں لے رہی ہے, انشاءاللہ مرے گی, یہ انہی کے لوگوں کے ہاتھوں مرے گی. اس نے یہ فسادات کروائے ہیں خود اپنے ملک میں. اس نے یہ پاکستان کبھی سیاحوں پہ حملہ, اور پاکستان ابھی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے پنگوں سے ہٹا کے باہر پنگے لینا شروع کر دے. وہ ہمارے اپنے ملک کے حالات دیکھو, فوج یہاں انوالو ہوئی ہے, یہاں سے اتنی بغاوتیں اور اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس اتنے ہیں, اس پوزیشن میں نہیں ہے. ان کو بہانا چاہیے کچھ کرنے کے لیے, تو الزامات پاکستان پہ ڈالنا شروع کر دیے, اور اب جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ہم کس کا ساتھ دیں گے بھائی؟ ہماری فوج اچھی ہو بری ہو بھائی, ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ دودھ کی دلی ہوئی فوج ہے. ان میں ایک جو کرپشن ہے وہ سب کو پتا ہے, جو کرپٹ لوگ اس میں آئے ہیں گئے ہیں سب کو پتا ہے. لیکن بھائی ہم اسٹیٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں. اچھے بھی ہیں اس میں, برے بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. ہم فوجی افسروں سے بھی ملتے ہیں, سیاستدانوں سے بھی ملتے ہیں, ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں. مولویوں میں ہر طرح کے ہیں, سیاستدانوں میں ہر طرح کے ہیں, فوجیوں میں بھی ہر طرح. یہیں سے تو یہ باہر سے تھوڑی اترتے ہیں, یہیں کے لوگ ISSB کر کے پاس ہوتے ہیں. جو جتنا کرپشن کا ریشو پبلک میں اتنا ہی کا ہے, اتنا ہی فوج میں ہے. جتنا ایمانداری کا ریشو پبلک میں اتنا ہی کس میں ہے؟ فوج میں بھی ہے. تو سب یہیں سے جا رہا ہے مال. تو اب یہ ہے کہ بھائی جب اسٹیٹ کی بات آئے گی تو ابھی اس وقت جو ہے نا, کوئی ایسا کام نہ کرو جو مودی کو خوش کرے, اور فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ, یوٹیوب پہ بتاؤ مودی کو کہ بھائی اس موقع پر ہم کس کے ساتھ ہیں. تمہارے دانت توڑ دیں گے, سمجھ رہے ہو, تمہارے دانت توڑ دیں گے. اگر پاکستان کی طرف حملہ کرنے کی کوشش کی, تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے. اور فوج کا مورال بڑھاؤ اس موقع پہ, ڈی موٹیویٹ مت کرو اس موقع. فوجی جوان ہمارا پیچھے جذبہ ہوگا ہماری طرف سے, ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا تو لڑیں گے, ورنہ یہ نہیں لڑیں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ورنہ یہ نہیں لڑیں گے. بولیں گے جس کے لیے ہم جانے دے رہے ہیں وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں, تو ہم کیوں لڑیں ان کے لیے؟ تو یا پھر فیصلہ کر لو ہم پاکستانی نہیں ہے تو دفع ہو جاؤ پھر یہاں سے. سمجھ رہے ہو, بھاگ جاؤ یہاں سے. اللہ ہمیں ہدایت دے. انڈیا مودی تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن ہمارے اپنے لوگ بھی کوئی اچھا نہیں کر رہے. تو آپ شخصیات سے محبت کرو, نفرت کرو بھائی, اس میں لمٹ کراس کرنے کی کوشش نہ کرو. میں نے تو کتنی تعریفیں کی عمران خان کی بھائی. عمران خان کے دور میں مولویوں میں شاید میں اکیلا ہی کھڑا ہوا تھا عمران خان کے ساتھ. لیکن یہ تھوڑی ہے کہ عمران خان کی محبت میں اسٹیٹ کے خلاف ہو جاؤں, میں پوری فوج کے اطلاق خلاف ہو جاؤں. میں پاگل ہوں کیا بھائی؟ ہم نے عمران خان سے محبت بھی اس لیے کی, ہمارا خیال تھا اسٹیٹ کو بچائے گا. یہ تو پہلے اسٹیٹ ہے, اور وہ بچائے گا نہیں بچائے گا یہ ایک سیاسی ٹاپک ہے. بچا پایا نہیں پایا یہ ایک, اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, یہ ایک ٹاپک ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. لیکن پہلے کیا ہے بھائی؟ اسٹیٹ ہے. پہلے کیا ہے؟ پاکستان ہے. نہ کسی کی نفرت میں ہم پاگل ہوں گے, نہ کسی کی محبت میں ہم پاگل ہوں گے, نہ کوئی ہمارا چاچا ہے, نہ کوئی ہمارا ماموں ہے. اس میں ہمارے پیش نظر سب سے پہلے اسٹیٹ کو فوکس کرنا ہے. اور اداروں کی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے. آپ کے پاس اگر اس آرمی کا کوئی آلٹرنیٹ ہے تو لے آؤ, میں اس کو پروموٹ کروں گا. فی الحال ہمارے پاس اس کے علاوہ میں اور آپ نہیں بچا سکتے بارڈر کو گلی ڈنڈوں اور غلیلوں سے, صحیح ہے نا. باقی فوج کو پر دباؤ ڈالنا چاہیے, میں اس دباؤ کے مخالف نہیں ہوں. حکومتوں پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ غزہ کے لیے کچھ کریں. اس دباؤ کو کہ ہم خلاف نہیں ہے, لیکن آپ وہ کام نہ کریں ان کو ڈی موٹیویٹ کر کے کہ اس پہ راہ خوش ہونا شروع ہو جائے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ یہاں کی عوام خود بخود ہی کر رہی. یہ مت کرو آپ. اللہ ہدایت دے بھائی. ابھی نندن نے جو ایک اچھا کام کیا تھا نا, جو ہمارے پائلٹ نے ابھی نندن نے جو اٹیک کرنے کے لیے آیا تھا اس کو اتارا تھا, چائے پلا کے رخصت کر دیا. تو اس پہ اس فوجی کو جو پائلٹ تھا اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ کیا ہو گیا؟ ارے وہ آیا تھا اٹیک کرنے کے لیے, اس کو ہمارے ایک پائلٹ نے اتارا, بٹھایا,
چائے پلائی, تولیہ ڈالا اس کے کندھے پہ اور بولا اور کوئی کام ہو, برگر منگواؤں آپ کے لیے, پیزا منگواؤں, دوبارہ اگر آنا ہو تو بتا کے آئیے گا. اس دفعہ تو صرف چائے پلا رہے ہیں, اگلی دفعہ انشاءاللہ بریانی کا انتظام بھی ہوگا. کتنا خاندانی کام تھا کہ نہیں تھا, اس کو بھی ہمارے لوگ اب مذاق اڑا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک اس کو پائلٹ کو اتارا اور چائے پلا کے بھیج دیا. بھائی یہ تم جب اپنے لوگوں کے خلاف, اپنے دفاع کے خلاف ہر اچھے کام پہ بھی ان کا مذاق اڑانا شروع کر دو گے, پھر کوئی پائلٹ ایسا پیدا نہیں ہوگا جو اس طرح بہادری سے جائے اور دشمن کے جہازوں کو اتار کے لے آئے. تو آپ نے کبھی بھی اپنی جو فوجی ہیں ان کا مورال ڈاؤن بولو نہیں کرنا ہے. آپ اختلاف کرو بھائی آرمی چیف سے, کسی کو باجوہ پسند ہوگا, عاصم منیر پسند نہیں ہوگا, کسی کو عاصم منیر پسند ہوگا, مشرف پسند نہیں ہوگا, کسی کو مشرف پسند ہوگا, ضیاء الحق پسند نہیں ہوگا, کسی کو ضیاء الحق پسند ہوگا. یہ پسند ناپسند سب کی انڈیویجول ایک رائے ہے جس میں دونوں رائے ہو سکتی ہیں. ہم نے کلمہ کسی کا بھی نہیں پڑھا, لیکن ہم نے ملک کا ڈیفینس بہرحال کرنا ہے. اور جب ملک پہ حملے کی بات آئے گی, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ملک پہ حملے کی کوشش کریں گے تو ہم فوج کے ساتھ کھڑے. اور اللہ کی قسم مجھے اس بات پر نہ فوجیوں کی طرف سے کوئی حوصلہ افزائی ہوئی ہے, نہ مجھے اس بات کے پیسے ملتے ہیں. لوگ فوراً کہتے ہیں بوٹ پالیشی ہے, اس کو فوجی لوگ پیسہ دیتے ہیں.